अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो में हम बात करेंगे गज़ा में तेज़ी से आने वाली तब्दीलियों की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मामलात किस रुख जाएंगे। दूसरी जानिब भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हम सब के सामने ही हैं और नई फिगर्स के मुताबिक दोनों ममालिक की तिजारत में अब दोबारा से इजाफा हो रहा है। क्या पाकिस्तान को काबुल पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए ट्रांजिट ट्रेड को अब रोक देना चाहिए? आज के शो में मजीद हम बासित साहब से कुछ G7, G20 और ब्रिक्स की बात करने के साथ साथ मकबूजा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के नए बयान को भी आज के शो का हिस्सा बनाएंगे। तो आगाज़ करेंगे आज के प्रोग्राम का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, हमने मुजाहिरा देखा कि हमास ने एक मरतबा फिर से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को हम हमास की हिकमत अमली का नाम देंगे या कि कमज़ोरी का? जी, हमास जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे देखने वाले भी जानते हैं, जहाँ वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे है वहाँ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी है और उन्होंने शो किया है। उनकी जो अक्सरी क़ुव्वत है वो भी हमारे सबके सामने रही है पिछले कई सालों से। अब थोड़ा सा इस वक्त हो रहा है गज़ा के मुतालिक, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यह है कि सदर ट्रम्प ने जो कहा था कि जी मैं ताकत के ज़रिए फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकालूंगा, कल उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो एक तजवीज़ थी मतलब ऐसी दबंग तजवीज़ थी, कोई ले न ले मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर आप गज़ा के लोगों को, जो वहाँ लोग रहते हैं, उनको अगर ये ऑप्शन दें तो वो यही ऑप्शन लेंगे कि वो गज़ा को छोड़ के चले जाएं। तो ये तो खैर मानने वाली बात नहीं है, लेकिन उनको एहसास हो गया है कि जो उन्होंने एक धमकी दी थी या जो बयान दिया था वो बग़ैर सोचे समझे दिया था। किसी भी मुल्क ने इज़राइल के अलावा उसको तस्लीम नहीं किया, उसकी हिमायत नहीं की, बल्कि जॉर्डन और इजिप्ट लोग ये तवक्को रख रहे थे कि ये शायद उनके इख्तियार में ना हो, उनके बस में ना हो कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को नो कर सके। उन्होंने भी नो कर दिया। बिल्कुल। तो एक बड़ा अच्छा, मैं समझता हूँ कि मुसलमान दुनिया का अच्छा एक रद्द अमल आया और ख़ास तौर पे अरब दुनिया का। अभी गुज़श्ता रोज़ एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई है कुछ ममालिक की, अरब ममालिक की, जिसमें सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, इजिप्ट और जॉर्डन ने हिस्सा लिया है। और उन्होंने अपने तौर पे एक इनफॉर्मल सेशन था, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि गज़ा में किस तरह हम रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू करें। ये भी बात याद रहे कि सीज़ फायर जो एग्रीमेंट हमास और इज़राइल के दरमियान हुआ था वो अभी तक इंटैक्ट है। आज भी कुछ तबादले हुए, हमास ने 3 कैदियों को रिहा किया। इस पहले फ़ेज़ में बताता चलूँ याद दहानी के लिए कि 33 इसराइली जो यरगमाली हैं उनको हमास ने रिहा करना है और दूसरी जानिब तकरीबन 1500 जो फ़लस्तीनी कैदी इसराइल के पास हैं उनको रिहा करना है। और ये जो कैदी हैं इनको बग़ैर किसी ट्रायल के अंदर रखा हुआ है, कुछ लोगों को तो दहाइयों से अंदर रखा हुआ है और जो बाहर निकलते हैं तो उनकी हालत इज़हार देखने को भी बिल्कुल एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी निकाल सकते हैं कि जो हमास किस तरह उसको कर रहा है और इसराइली किस तरह फ़लस्तीनी कैदियों के साथ जो सलूक उन्होंने रवा रखा हुआ है। अच्छा, अब हमास जो इस वक्त चैलेंज, सबसे बड़ी बात है कि दूसरा फेज़ होता है कि नहीं होता। सही। दूसरे फेज़ में ये होना है कि इसराइल को गज़ा से सारी अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी है और जो है और एक परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाना है। सही। इस वक्त भी अगर आप देखिए तो हमास का ये नुक्ता है या उनका इतराज़ है कि इसराइली जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इस वक्त भी रफ़ा पॉइंट पे, रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट पे हज़ारों की तादाद से जो मोबाइल होम्स हैं उनको जाने नहीं दे रहा इसराइल, और बहुत भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो जानी चाहिए गज़ा में वो नहीं जाने दे रहा। तो इसराइल का जो हमास का जो व्यू पॉइंट है कि उसके बावजूद भी हमने जो सीज़ फायर की जो भी शक़ें थी हम उन पर अमल दरामद कर रहे हैं, इसके बावजूद कि इसराइल ने कहीं कहीं खिलाफ वर्जी की है उनकी। यकीनन हमास पे प्रेशर है, कतर का भी है, इजिप्ट का भी है, सऊदी अरब का भी है। तो सारे जो अरब ममालिक हैं वो नहीं चाहते कि सीज़ फायर जो एग्रीमेंट 6 माह के लिए सही, पहला फेज़ सही, ये किसी तौर भी डिसरप्ट हो।
کیونکہ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر جو اگلا فیز آنا ہے جس میں اسرائیل کے وڈرال کی بات ہو رہی ہے اور پھر تیسرا فیز آگے بعد میں آئے گا، اس میں ریکنسٹرکشن کی بات ہوگی۔ اب جو سب سے بڑا پوائنٹ اس وقت ہے نا کہ جو سب دنیا سوچ رہی، دو پوائنٹس ہیں بلکہ، ایک تو یہ ہے کہ غزہ کا اختیار کسے دیا جائے۔ صحیح۔ پچھلے بہت سالوں سے تو غزہ کو حماس ہی رن کر رہا تھا نا، اسماعیل ہانیہ بھی تھے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پیلسٹینین اتھارٹی میں۔ تو غزہ بڑے عرصے سے اس حماس کے قبضے میں ہے اور حماس ہی وہاں رول کرتا رہا ہے۔ اب چونکہ اسرائیل اور امریکہ کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم نے حماس کو برداشت نہیں کرنا، حماس کو کسی طور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے، اگر ہم سیکنڈ فیز میں جاتے ہیں اور اسرائیلی اپنی فورسز وڈرا کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم غزہ کی پٹی کو حماس کے سپورٹ کر دیں دوبارہ، یہ تو ناممکن ہے۔ اس بات سے کسی حد تک، بلکہ کافی حد تک، جو عرب ممالک ہیں جنہوں نے ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے وہ بھی اتفاق کرتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ ہم پہلے بھی کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو عرب ممالک ہیں قطر کو نکال کر، وہ بھی حماس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے۔ They're not in favor of ہاں، Hamas. تو ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے وہ جہاں مغربی کنارے پہ ان کی حکومت ہے تو وہ غزہ کا بھی انتظامی امیر ان کو ہم دے دیں، سیاسی اعتبار سے بھی وہ اس کو رول کریں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ حماس نے ایک فلیکسیبلٹی یہ شو کی ہے کہ چلیے جی، اگر آپ کو ہمارے سیاسی کردار سے بہت اعتراض ہے کہ ہم وہاں پہ رہیں، تو ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کر لیجئے۔ صحیح۔ لیکن جو اسرائیل کا دوسرا نقطہ ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حماس کو پوری طرح ڈس آرم کر دیں۔ وہ حماس کہتا ہے یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ سچویشن کو ایک لحاظ سے جکسٹاپوز کر رہے ہیں جو لیبنان کی سچویشن ہے نا، جس طرح حزب اللہ کے بارے میں ایک قرارداد، مجھے اب صحیح اس کا سال یاد نہیں ہے لیکن 2006 کی شاید ہے، قرارداد نمبر 1701، جس کے تحت لیبنان کے جو صدرن لیبنان ہے حزب اللہ سے، وہاں سے حزب اللہ کو نکالنا تھا، اور اب بھی جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے تحت یہی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کر دیا جائے اور لیبنان کی جو اسٹیٹ آرمی ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ صحیح۔ یہ تو لیبنان کی حد تک تو میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ لیبنان تو ایک ساورن ریاست ہے نا، الگ اسٹیٹ ہے۔ بالکل۔ تو وہاں پہ اگر اسٹیٹ آرمی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کوئی بھی ریاست یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہو، ڈیفینیٹلی۔ یا عام کوئی بھی ملٹری آرگنائزیشنز ہو اپنے طور پہ فورن پالیسی رن کر رہی ہے تو کوئی ریاست نہیں چاہے گی نا۔ تو لیبنان کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حماس کو ڈس آرم کس حیثیت سے آپ کریں گے؟ وہ تو ایک فورن آکوپیشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بات ہی کچھ، حقائق ہی کچھ اور ہے نا۔ بالکل۔ غزہ اور یا ویسٹ بینک انٹائرلی ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ہی ڈفرنٹ ہے۔ تو اگر حماس نے اس بات پہ ایگری کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی پوری جو جد و جہد ہے، جو ہماری ایک عسکری جد و جہد ہے، ہم اس کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر رہے ہیں، اور یہیں پہ فل سٹاپ لگا دیں، یہ فل اسٹاپ لگ جائے گا۔ تو جہاں ایک اچھی حکمت عملی کے تحت حماس نے فی الوقت یہ ایگری کر لیا کہ ہم تھوڑا سا جی، اگر آپ کوئی ایڈمنسٹریشن میں ہمیں نہیں لانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم ڈس آرممنٹ کی طرف جائیں گے، یا اپنے جو آرمز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اور اپنی جو ہماری جد و جہد ہے اسرائیل کی آکوپیشن کے خلاف وہ ہم ختم کر دیں گے۔ اب اس نقطے پہ آ کر بات رک بھی سکتی ہے سیکنڈ فیز میں، کیونکہ اسرائیل کیونکہ جو لیوریج ہے نا اس وقت صرف حماس کے پاس وہ یرغمالی ہی کا ہی ہے۔ ایک دفعہ تمام یرغمالی واپس ہو گئے تو پھر اسرائیل کو پھر کھلی چھٹی مل جائے گی کہ وہ، اور نیتن یاہو کی باڈی لینگویج یہ بتا بھی رہی ہے، جو بیانات دے رہے ہیں اس میں بھی مسلسل اعلان کیے جا رہے ہیں کہ حماس کو ختم کرنا ہے، لیکن ختم پھر بھی نہیں کر سکے گا۔ دیکھیے نا، 16 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نے سب نے دیکھا نا، ہماری آنکھوں نے مظاہرہ دیکھ رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ اسرائیل نے وڈرا کر دیا، اگر سیکنڈ فیز پہ جاتے ہیں اور اسرائیل نارتھ غزہ سے بھی وڈرا کرتا ہے تو پھر اسرائیل کے بہت مشکل ہو جائے گا کہ پھر دوبارہ وہیں سے بات شروع کرے جہاں سے 8 اکتوبر سے شروع کی تھی 2023 میں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو حاصل کیا ہوا پھر؟ حاصل کچھ نہیں ہوا نا۔ دیکھیے،
اب یہ تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ کس کو نقصان ہوا، کس کو فائدہ ہوا، حماس کی جانب سے بھی جو ایکشن 7 اکتوبر کو اس کا کیا فائدہ ہوا، بالکل یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اب یہی ہے اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہی دیکھنا ہے، کیونکہ دوسرے سیکنڈ فیز کے لیے یہ جو ہے نا 19 جنوری کو ہوا تھا نا یہ معاہدہ سیز فائر کا، تو اب 6 ہفتے لگا لیجئے تو یہ تقریباً مارچ میں کہیں ختم ہوگا، مارچ کے پہلے ہفتے میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مذاکرات شروع ہو جانے چاہیے اور ہو بھی رہے ہیں ایجپٹ میں، کبھی دوحہ میں، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چونکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا انہوں نے اپنی پوزیشن کو شاید تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کہ یار کوئی رسپانس تو صحیح آ نہیں رہا، لیکن وہ ابھی بھی خواہش تو ان کی یہی ہے کہ غزہ کو ایک ریویریا جو ہے وہ بنا دیا جائے مڈل ایسٹ کا، لیکن وہ ہونے والا نہیں ہے. اچھا، یو این کی رپورٹ کے مطابق $53 بلین چاہیے غزہ کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو میٹنگ ہوئی یہ کچھ ممالک کی 6 ممالک کی، انہوں نے تقریباً $20 بلین تو ریز کر ہی لیں گے. ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے once there is a plan of action available on the ground. اور اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ 4 مارچ کو عرب لیگ کا باقاعدہ سیشن ہوگا قاہرہ میں، اور اس کے بعد پھر OIC کی کونسل آف فارن منسٹرز ملے گی جدہ میں 7 مارچ کو. تو یہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، تو اس میں غزہ اوبویسلی سر فہرست ہے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر انٹرسٹنگ موضوعات.